بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 29 پر ہم آیت نمبر 45 سے 48 تک پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فیۃ فاثبتوا، اے لوگو، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اذا، جب، لقیتم، مقابلہ ہو جائے تمہارا، فیئتن، کسی گروہ سے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو۔ فاثبتوا کا مطلب ثابت قدم رہنا۔ واذکروا، اور ذکر کرتے رہو، اللہ کا، کثیرہ، زیادہ کثرت سے، لعلکم، تاکہ تمہیں، تفلحون، فلاح حاصل ہو، کامیابی حاصل ہو۔ بہت سارے لفظ اردو کے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے، فیئتن، کسی گروہ سے، فاثبتوا، فاثبتوا کا مطلب ثابت قدم رہو، واذکروا، اور ذکر کرتے رہو، یاد کرتے رہو، اللہ کو، کثیرہ کا مطلب کثرت سے، لعلکم، تاکہ تمہیں، تفلحون کا مطلب فلاح حاصل ہو جائے، کامیابی نصیب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا رواں ترجمہ اگر ہم پڑھیں تو رواں ترجمہ اس کا ہے، ایمان والو، جب آئندہ بھی کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صحیح ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے مسلمانوں کو یہ بات سکھائی ہے کہ آپ ثابت قدم رہیں۔ ٹھیک ہے، اور ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ صحیح ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم سارا کام جو ہے وہ بس اللہ پہ چھوڑ دیں اور خود بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری عام زندگی سے بھی ہم یہاں سے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، لیکن بات یہاں جنگ کی ہو رہی ہے کہ جب جنگ کا موقع ہو، آئندہ بھی تمہارا کبھی مقابلہ ہو جائے ایسے ہی کسی گروہ سے، تو ایسا نہیں کہ پیٹھ دکھا کے بھاگ جاؤ، بلکہ ثابت قدم رہو۔ ٹھیک ہے، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا رواں ترجمہ۔ اگلا آیت نمبر 46 ہم شروع کر رہے ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا، اطاعت سے نکلا ہے، وَأَطِیعُوا، اطاعت کرو، اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور رسول کی۔ ٹھیک ہے، اور اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع میں مت پڑو، آپس میں جھگڑا مت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا مت کرو آپس میں۔ فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ فَتَفْشَلُوا کا مطلب بزدل ہو جاؤ گے، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ، اور اکھڑ جائے گی، رِیحُکُم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا کا مطلب سانس ہی نکڑ جائے گی، مر جاؤ گے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر سے کام لو۔ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پوری بات کیا ہوئی؟ دوبارہ سے پڑھتا ہوں میں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور تنازع میں مت پڑو، جھگڑا مت کرو آپس میں۔ فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم کیا ہوگے؟ کمزور پڑ جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ، اور اکھڑ جائے گی، رِیحُکُم، تمہاری ہوا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لو۔ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا رواں ترجمہ اگر ہم پڑھیں تو کیا ہے؟ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، کہ اس کے نتیجے میں ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ثابت قدم رہو، اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا یہ خاص مفہوم بھی یہاں پیش نظر ہے کہ دشمن کے مقابلے میں پورے نظم اور ڈسپلن کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کی جائے، اس لیے کہ ذکر الہی سے محرومی جس طرح دل و دماغ کو منتشر کر دیتی ہے، ڈسپلن کی کمزوری اسی طرح جماعت کے نظم کو بھی درہم برہم کر دیتی ہے۔
ٹھیک ہے، تو کیا بات سامنے آئی؟ اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر توجہ خدا کی طرف رکھو گے، صحیح ہے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اور آپس میں جھگڑو گے نہیں، تو پھر کامیابی ملے گی اور صبر سے کام لوگے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپس میں جھگڑا ہو گیا تو تمہارے اندر ہمت کم ہو جائے گی، صحیح ہے، اور اگر تم نے صبر نہیں کیا، کھڑے نہیں رہے، ڈٹے نہیں رہے، تو پھر تمہیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ آیت تھی آیت نمبر 45 کے بعد 46۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 47۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجو، جو نکلے تھے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطروں، اتراتے ہوئے، وراء، اور دکھاتے ہوئے اپنی شان، الناس، لوگوں کو۔ وہ لوگ، دوسرے والا جو قافلہ نکلا تھا وہ کیسے نکلا تھا؟ شان سے نکلا تھا کہ آج بس مارکا ہے، آج ہم یہ قصہ مکا دیں گے جو برسوں سے چل رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجو، جو نکلے تھے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرا، اتراتے ہوئے، اور وراء، اور دکھاتے ہوئے اپنی شان، الناس، لوگوں کو، وَيَصُدُّونَ، اور ان کا حال یہ ہے کہ روکتے ہیں، یصدون، روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راہ سے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یعنی جو جنگ ہے نا، یہ کوئی شان کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ہار اور جیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حق اور باطل کا مارکا ہے۔ لہذا جب اس جنگ کے لیے نکلو تو انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ نظر رکھتے ہوئے، اس کو بہت زیادہ یاد کرتے ہوئے، اور آپس میں اتحاد اور اتفاق ہو، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جنگ کے مقام پر کھڑے ہو اور آپس میں اتحاد نہیں ہے، ایک دوسرے سے بغض رکھا ہوا ہے، اور ثابت قدم رہو۔ اور اس جملے میں کیا کہا اس آیت میں؟ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور کس لیے نکلے تھے؟ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ بھئی جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکیں گے۔ اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا ہے، اس کی راہ روکنے کے لیے انہوں نے اتنی ساری پلاننگ کی، اور اللہ نے آخر میں کیا کہا؟ واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی دیکھ رہا ہے ان کے اعمال کو کہ ان کی نیتیں کیا ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، وہ سب باتیں اللہ کو علم میں ہیں۔ تو یہ تھی آیت نمبر 47۔ اب ہم جا رہے ہیں آخری آیت پڑھنے آج کی، آیت نمبر 48۔ وَإِذْ زَيَّنَ، اور یاد کرو وہ وقت، زَيَّنَ، زین کا مطلب ہوتا ہے مزین، تزین، یعنی خوشنما بنا کر دکھانا۔ اور یاد کرو وہ وقت جب خوشنما بنا کر دکھا رہا تھا، لہم الشیطان، ان کو شیطان، اعمالہم، ان کے عمل، ان کے کام۔ یاد کرو وہ وقت جب ان کے کام خوشنما بنا کر دکھا رہا تھا شیطان، وقالا، اور کہہ رہا تھا، لا غالب لکم اليوم، کوئی غالب نہیں ہوگا تم پر آج کے دن، لا غالب، کوئی غالب نہیں ہوگا، لکم اليوم، آج کے دن تم پر، من الناس، لوگوں میں سے، وانی، اور بے شک، جار لکم، حمایتی ہوں تمہارا، میں تمہارا حمایتی ہوں۔ فلما تراءت، اور جب آمنا سامنا ہوا، فئتانی، دونوں گروہوں کا، نکسا، تو پھر گیا، علی عقبیہ، عقیبیہ، الٹے پاؤں، وقال، اور کہنے لگا، انی بریء، میں الگ ہوتا ہوں تم سے، میں الگ ہوتا ہوں، منکم، تم سے، ٹھیک ہے۔ ارا ما لا ترون، میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ تم نہیں دیکھ رہے، انی، مجھے، اخافن، ڈر ہے، اللہ کا، مجھے ڈر ہے اللہ کا،
واللہ شدید العقاب، اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب یہ لوگ نکلے شان سے جنگ لڑنے کے لیے تو شیطان ان کو کیا دکھا رہا تھا؟ ان کے اعمال ان کو خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے، واہ واہ زبردست، صحیح ہے، حق پہ لڑے رہو، ڈٹے رہو، یہ تمہارا جو ہے نا منصب ہے، تم یہاں کے والی ہو، تم جو ہے وہ دین کے ٹھیکیدار تم ہی ہو۔ تو ان کے اعمال ان کو مزین کر کے دکھا رہا ہے، زینت کر کے، خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں میں، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب خوشنما بنا کر دکھا رہا تھا شیطان، اعمالہم، اعمال، ان کے اعمال، ان کے کرتوت، وقالا، اور کہہ رہا تھا، لا غالب، لا غالب کا مطلب کوئی غالب نہیں آئے گا، لکم، تم لوگوں پر، الیوم، آج کے دن، من الناس، ان لوگوں میں سے، وانی، اور بے شک، جارو لکم، حمایتی ہوں میں تمہارا، فلما تراعت، اور پھر جب آمنا سامنا ہوا، الفیاتانی، دونوں گروہوں کا، الا عقیبیہ، تو پھر گیا الٹے پاؤں، وقالا، اور کہنے لگا، انی بریئن، میں تو بھائی تم سے بری ہوں، میں تو تم سے الگ ہو رہا ہوں، منکم، بے شک، انی، بے شک میں، ارا، دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ سکتے، انی، مجھے، اخافو، خوف ہے، اللہ کا، واللہ شدید العقاب، اللہ تو بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کا رواں ترجمہ سنیے، یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور کہا کہ آج لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غلبہ پا سکے، اور مطمئن رہو میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں چلتا بنا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ صحیح ہے؟ تو اس میں جو لکھا ہے تفصیل کے اندر، وہ لکھا ہے شیطان نے یہ باتیں ظاہر ہے کہ خود سامنے آ کر نہیں کہیں، بلکہ اپنے طریقے کے مطابق انسانوں میں سے اپنے پیرووں سے کہلائیں۔ قرآن کے بعد دوسرے مقامات سے واضح ہوتا ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر اس کی خدمت مدینہ کے یہود انجام دیتے رہے۔ قرین قیاس یہ ہے کہ اس موقع پر بھی شیطان کی انگیخت سے، یعنی بہکاوے سے، انہوں نے پہلے قریش کو بڑھاوے دیے ہوں گے کہ شاباش شاباش آگے بڑھو، آج کس میں دم ہے کہ تمہارا مقابلہ کر سکے، مگر وقت آنے پر پیچھے ہٹ گئے ہوں گے کہ مبادا وہ بھی خدا کے عذاب کی گرفت میں آ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خوب جانتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغمبر ہیں جن کے آنے کی پیشین گوئی ان کے صحیفوں میں کی گئی ہے۔ قرآن کے الفاظ وہ آپ کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تبصرہ اور مصنف نے یا مفسر نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہاں پر، کہ شیطان نے پہلے ان کے اعمال ان کو خوبصورت کر کے دکھائے، ٹھیک ہے، اور کیا کہا، آگے بڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں، آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا اور اس نے دیکھا وہ اتر رہے ہیں فرشتے، تو اس نے بولا بھائی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اور میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں کیونکہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ یعنی اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ صرف یہاں کے مسلمانوں اور وہاں کے کافروں کے درمیان نہیں ہو رہا ہے، یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس جنگ میں شامل ہو گئے۔ تو یہ کہہ کر وہ بھاگا اور بھاگ کر کہا میں تم سے بری ہوں۔ بری کا مطلب میں تمہارے ساتھ بھی نہیں ہوں، اور میرے اوپر الزام بھی نہیں دینا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ لڑو۔ حالانکہ پہلے اس نے کیا کرا تھا، پہلے اس نے خوب بھڑکایا اور ان کے جو اعمال تھے ان کو مزین کر کے دکھایا کہ واہ واہ زبردست، خوبصورت، بہترین کام کر رہے ہو، آگے بڑھو، آج تمہیں کوئی جو ہے وہ آج کا دن تمہارا ہے، کوئی تم پہ غالب نہیں آئے گا، یہ سب باتیں اس نے کی۔ لیکن جب عین مقابلہ ہوا شروع تو اس نے بولا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے اس وقت
کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت شدید عذاب دینے والا ہے۔ تو آج کے پورے سبق کا اگر رواں ہم ترجمہ پڑھیں تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پہلی آیت، اس کے بعد پھر پہلے کون سی آیت تھی؟ 45ویں آیت۔ ایمان والو، جب آئندہ بھی کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ثابت قدم رہو اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کا رویہ یہ ہے کہ خدا کی راہ سے روکتے ہیں، درا حال یہ کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور کہا کہ آج لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غلبہ پا سکے، اور مطمئن رہو میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں چلتا بنا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ اب ہم جائیں گے اس کے سوال جواب کی طرف۔ لائیے اس کی مشق میں آ جائیں۔ اس میں دیکھیے جو لفظ ہیں جس کے معنی آپ کو یاد رکھنے ہیں، اس میں پہلا لفظ ہے فَاثْبُتُوا۔ فَاثْبُتُوا کا مطلب ثابت قدم رہو، ٹھیک ہے، اور بطرا بطرن اتراتے ہوئے، تراعت آمنے سامنے، فَتَفْشَلُوا ہمت ہارنا، جارون حمایتی، نکسا علی عقبیہ یعنی وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ ہیں جو اس میں امپورٹنٹ ہیں۔ ویسے تو بہت سارے الفاظ اردو کے جیسے ہی ہیں اس میں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، لقیتم کا مطلب مقابلہ ہو جائے، فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، فاذکروا کا مطلب ذکر کرتے رہو اللہ کا، کثیرا کا مطلب کثیر۔ تو بہت سارے الفاظ اس میں ایسے ہیں جو اردو ہی کے ہیں۔ ریحکم یعنی ہوا، واصبر صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے، اور ولا تکونوا نہیں ہو جاؤ ایسے ان لوگوں کی طرح، خرجوا، خرجوا کا مطلب جو نکلے تھے، من دیارہم اپنے گھروں سے، بطرا، بطرا کا مطلب اتراتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے لفظ تقریباً جیسے یہ ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، وہ وقت یاد کرو جب شیطان نے مزین کر کے دکھایا تھا، اعمالہم اعمال، وقالا اور کہا تھا، لا غالب کوئی بھی غالب نہیں آئے گا، لکم الیوم آج کے دن، من الناس لوگوں میں سے تم پہ، اور یہاں لفظ استعمال کیا جار، جار لکم، جار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حمایتی ہوں، میں تمہارا حمایتی ہوں۔ اور تراعت کے کیا معنی ہیں؟ آمنے سامنے ہونا، فیعتان دونوں فوجیں، دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے، اور نکسا علی عقبیہ یعنی الٹے پیر ہو کے بھاگ گیا، وقالا انی بری ہوں، اور کیا کہا؟ میں تو بری ہوں، منکم انی ارا، اور میں جو دیکھ رہا ہوں ما لا ترون وہ تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، واللہ شدید العقاب۔ تو جب آپ عربی پڑھا کریں تو کوشش کرا کریں اس میں یہ بات دیکھا کریں کہ اردو جیسے الفاظ کہاں موجود ہیں۔ چلیے پہلا سوال، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے؟ جی بھائی، کون سے کام کرنے کا حکم دیا ہے؟ ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو، یہ دو کام کرنے کے لیے کہا ہے، اور بچنے کے لیے کیا کہا ہے؟ آپس میں جھگڑا نہیں کرو، اور بس، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ پہلی آیت میں کیا کہا تھا؟ ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو، اور دوسری آیت میں کیا بولا؟ خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، ٹھیک ہے، اور منع کس سے کیا تھا؟ آپس میں جھگڑا نہ کرو اور ثابت قدم رہو یعنی صبر سے کام لو۔ پہلا سوال سمجھ میں آ گیا، لکھ لیں گے اس کا جواب۔
دوسرا سوال، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ بھاگ گیا وہ الٹے پاؤں، اور اس نے بولا میں تم سے بری ہوں، اب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے تو خدا سے بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ خدا بہت شدید عذاب دینے والا ہے۔ یہ بات اس نے کہی۔ اچھا جی، اگلا 3 آیتیں ہیں جن کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، اے ایمان والو جب مقابلہ ہو جائے، فئۃ اثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے سارا نا، تو اس کا مفہوم آپ اردو کے الفاظ تلاش کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے دوسرا وطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرو، فتفشلوا، کیا مطلب ہوتا ہے فتفشلوا کا؟ کمزور پڑ جاؤ گے، صحیح ہے، بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور ثابت قدم رہو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ تیسری آیت کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو گھر سے نکلے تھے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرًا، اتراتے ہوئے، وَرِئَ النَّاسِ، لوگوں کے سامنے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکنا چاہتے تھے اللہ کی راہ سے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ تو ان کے اعمال پر محیط ہے، یعنی اللہ ان کی ہر بات کو جانتا ہے۔ تو پیج نمبر 31 کے اوپر یہ سوالات ہیں، یہ سوالات کر لیں آپ، ابھی نکالیں، پہلا سوال، دوسرا، تیسرا، ٹھیک ہے۔